یہ ہیں کیبنٹ سیکریٹریٹ کے 19ویں گریڈ تھے ان کو وہاں سے لایا گیا کیبنٹ سیکریٹریٹ سے کہ پی این ڈی کے باقی بی سی ایس بی ایس ایس والے لوگ مر گئے, کیبنٹ سیکریٹریٹ سے ڈیپوٹیشن پر لائے. لیکن جو بھی واردات ہوئی ہے اتنی سخت ہوئی ہے کہ چیف سیکریٹری آفس سے کارروائی ہوئی اور فوراً اس توقیر ان کے خلاف تو ان کو ایس ڈی کر دیا گیا, ان کو کہا گیا کہ فوراً اس کو ریپیٹریٹ کیا گیا, چلے جاؤ حکومت پاکستان کے انڈر, ریلیو کر دیا صوبائی حکومت نے اس کو. پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈی سی آیا ہے بلوچ تو کمشنر آئے گا پٹھان. میں نے کہا یہ کیا تک ہے, ہم اسی چیز پر چلتے رہیں گے. پہلے جب ڈی سی بھی پنجابی تھا کمشنر بھی پنجابی تھا, کمشنر کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, لیکن ڈی سی جو تھا وہ تو اس کی جو آپ ٹیون دیکھیں اس نے جو دو نمبریاں کی ہیں وہ تو کسی گینگسٹر سے کم نہیں تھا, لیکن طاقتور حلقوں کی پشت پنائی تھی تو سب کچھ ہو رہا تھا, بڑی مشکل سے جا کے ابھی ٹرانسفر ہوا. تو اسی طرح جو کمشنر کوئٹہ ہے اس کے لیے بھی جو نام چل رہا تھا کہ طفیل کا, طفیل کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ ساجد دشتی شاید کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے ظہور بلیدی بھی کرے گا, ساجد دشتی بھی کرے گا, سارے کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ شاید ہم چلے جائیں طفیل اور اس کی لوبی تو رہنی ہے. طفیل کی لوبی, طفیل نے کیا کیا, طفیل نے کہ پہلے حافظ باسط یا دوسرے, یہ تو بڑے بڑے تیز لوگ تھے نا, ان کے تو طاقتور حلقوں سے بھی رابطے ہیں, ادھر ادھر یہ اپنی پوسٹنگیں لے لیتے ہیں. لیکن جو نیچے والے تھے انہوں نے کہا یار ہم کیوں نہ اپنی ایک لابی بنائیں, اپنا ایک وہ کریں اور ہم ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو سیو کریں. تو پھر ان میں سینئر بھی تھا, تیز بھی تھا, وہ طفیل. تو طفیل نے ہر جگہ کا گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے, گوادر سے لے کر جاغی تک کا, پھر درمیان میں آ کے ایک اچھا سٹیشن مار کے پھر باہر پی ایچ ڈی بھی کر گیا ہے. تو اب طفیل بھائی جو ہے نا صرف طفیل احمد بلوچ نہیں ہیں بلکہ ڈاکٹر طفیل بلوچ صاحب, اب کیونکہ پیچھے گروپ بھی ہے تو علامہ ڈاکٹر طفیل صاحب ہے. تو اسی طرح پی این ڈی ان سے بھرا ہوا تھا. اب انہوں نے پی این ڈی کو ایسے سمجھا ہوا تھا ایک ہی دفتر میں جو ہے نا جمع ہے سارے, کافی چل رہی ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی ٹھیک ہے, یاری دوستی چلنی چاہیے, ٹھیک ہے آپ لوگوں میں اتفاق اتحاد بھی ہو, لیکن سرکاری معاملات یہ دفتر تو ایسے نہیں چلتے کہ بھائی ایک ہی دفتر وہ جائیں, بھائی وہ اپنے دفتر میں نہیں ہے, ایک دفتر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا. تو یہ ہوا سلسلہ. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا کہتے ہیں جب باہر بھی نکلتے تھے کسی اور ڈپارٹمنٹ جا رہے ہوتے تھے تو سارے ساتھ چل جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے, یہ حکومت ہے یا کوئی اپنا گروپ بندی چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا میں اینٹی کرپشن کو بڑا ایکٹیو کر رہا ہوں. کتنی اینٹی کرپشن ایکٹیو ہے, وہ تو انہوں نے دمڑ والے اس میں وہ کیا, آپ نے اینٹی کرپشن کے ہی بیڑے غرق کر دیے, ان کو ہی سنا دی. اب وہ کیا حافظ باسط کے خلاف یا ظہور بلیدی کے خلاف کچھ کریں گے. نیب تو صفر ہو چکا ہے, ابھی طاقتور حلقے ہی یہاں سب کچھ, سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر وہ ہیں, سب سے زیادہ اختیارات بھی ان کے ہیں, چلا وہی سکتے ہیں. یہاں احتساب کا نظام جس دن وہ چاہیں گے اس دن شروع ہوگا. یہ وزیر اعلیٰ یا اینٹی کرپشن ان بیچاروں کی میں نہیں دیکھ رہا وہ سٹیک ہوں گے یا وہ کچھ کریں گے. کیونکہ حافظ جیسے لوگ اتنے زوراور ہو چکے ہیں کہ ایسے سی ایم ایسے منسٹروں کو تو وہ کھا جائیں. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ کیا بلوچستان میں احتساب کا عمل شروع ہو رہا ہے. کیونکہ ایک مضبوط لابی کے 19ویں گریڈ کے 3 آفیسر او ایس ڈی کر دیے گئے ہیں اور سنا ہے ان کے خلاف کوئی تحقیقات کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے اور شاید کچھ نہ کچھ ہو. لیکن اس کے پیچھے 2-3 پرسپیکٹیو ہیں. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آیا غلطی انہی کی تھی, آیا یہ پروپریشن ہے یا ایڈوانسمنٹ ہے یا کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے, یا پھر اے سی ایس پی این ڈی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلی خبر کہ 3 چیف آف سیکشن, سب سے پہلا جو ہے یہ ہیں عزت نذیر صاحب. عزت نذیر صاحب تھے لائف سٹاک فورسٹ انوائرمنٹ, اس کے یہ چیف آف سیکشن تھے. یہ چند دن قبل ہی لگے تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا. جو دوسرے تھے ان کو کافی عرصہ ہو گیا تھا, مطلب اتنا لمبا نہیں لیکن سال سے کچھ اوپر یا نیچے. محمد یونس سنجرانی BCS 19 کے یہ چیف آف سیکشن تھے اسپورٹس یوتھ افیئر کلچر اینڈ ٹورزم کے.
یہ دونوں 19ویں گریڈ کے BCS کے آفیسر ہیں. BCS والوں کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیلڈ میں رہیں, DC رہیں, کمشنر رہیں, لیکن ادھر آج کل چیف آف سیکشن بھی وہ ہیں. عزت نذیر نے تو ممتاز لانگو کی بھی جو ہے نا وکٹ اڑا دی. اور لیکن یہ کیا ہے, یہ بس یہی ہے, یہ ایک جگہ جو لابی بنتی ہے وہ پھر اپنے آپ کو پھر نوازتی ہے. کیونکہ یہاں سے مکران سے منسٹر ہیں ظہور بلیدی صاحب, تو وہ ویسے تو باپ پارٹی میں ہیں, وہ ویسے BLA BLF کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ پرست ہونا, قوم پرست ہونا نہیں ہے. اختر مینگل کو پیچھے چھوڑتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا جب یہ مارنگ لوگ اس وقت اس کے لیے احتجاج کرتے تھے, یہ BMC کو اس کو کالج بناؤ, اس وقت میں نے سینٹیمنٹ دیکھے ان کے. بعد میں نے ان کے دیکھے, اور یہ خود پرائیویٹ محفلوں میں جو وہ کرتے ہیں تو یہ نام کے باپ پارٹی میں ہوں گے, پیپلز پارٹی میں ہوں گے, لیکن جتنا یہ سب سے پہلے یہ تو ہمارے ایک بلوچ دوست تھے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اپنے ڈویژن میں پھر اپنے علاوہ کسی کو تو خاندانی بلوچ ہی نہیں سمجھتے. تو یہ تو ان کے سلسلے ہیں, لیکن خیر تعصب کی بنیاد جب اٹھ جائے نا قومیت سے, پھر وہ آتی گھر تک ہے. پہلے وہ شروع ہوگی قوم سے, پھر وہ آئے گی قبیلہ پرستی پہ, پھر قبیلے میں پھر اپنی سب شاخ پہ, پھر اس طریقے سے وہ گھر تک آ جاتی ہے. تو یہ ایک گروپ تھا مکران کا جو یہاں تھا. پھر منسٹر صاحب ایک اور بندہ, انہوں نے کہا کہ یار مکران والے اس طریقے سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایجوکیشن کے بھی یہاں PND بھر دیا تھا باقی سے. اس دفعہ انہوں نے کہا کہ یار یہ BCS اور BSS والے اپنے بہت کم ایڈجسٹ کیے ہیں, یہ کچھ لوگ ہمارے دوسرے ڈویژنوں میں یا پاکستان کے دوسرے کونوں میں ذلیل ہو رہے ہیں, کوئی کمائی نہیں کر رہے بیچارے, تو کیوں نہ ان کو PND لایا جائے. ایک اور محترم صاحب ہیں توقیر علی اکبر صاحب, یہ ہیں کیبنٹ سیکریٹریٹ کے 19ویں گریڈ تھے, ان کو وہاں سے لایا گیا کیبنٹ سیکریٹریٹ سے, کہ PND کے باقی BCS BSS والے لوگ مر گئے, کیبنٹ سیکریٹریٹ سے ڈیپوٹیشن پر لائے. لیکن جو بھی واردات ہوئی ہے اتنی سخت ہوئی ہے کہ چیف سیکریٹری آفس سے کارروائی ہوئی, اور فوراً اس توقیر ان کے خلاف تو ان کو OSD کر دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ فوراً اس کو ریپیٹریٹ کیا گیا, چلے جاؤ حکومت پاکستان کے انڈر, ریلیف کر دیا صوبائی حکومت نے اس کو. اب یہاں پہ 3 چیف آف سیکشنز کا ایک ہی ٹائم میں اڑنا بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر دوسرا, اگر ان کو اڑائے تو پیچھے ریزن ہوگی, ان کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوا تھا, کیوں اڑا رہے ہو؟ اگر پیچھے ریزن تھی, کوئی 2 نمبری تھی, تو وہ کیوں نہیں لکھی, انکوائری کیوں انیشیٹ نہیں کی گئی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ہر وقت آپ لوگ ان کو موقع دیتے رہو گے, اور اگر انہوں نے 2 نمبری نہیں کی تو پھر کیوں ان کو OSD کر دیا گیا, ایک ہی وقت میں اتنا بھونچال کیوں لایا گیا؟ دوسری ایک بات یہ ہے. تیسرا, ایڈوانس پیمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ کتنے ارب PND نے ایڈوانسمنٹ میں وہ کی ہے, تو اس میں حافظ باسط پر بڑے سنگین سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے. تو انہوں نے آیا کہ یہ سارا کھاتا منسٹر کے کھاتے میں ڈال دیا کہ ہاں بھائی یہ کرا رہے, تو پھر منسٹر کے کھاتے میں ڈال کے اس کے 3 لوگ نکال لیے گئے. تو یہ جو گروپ ہے ان کا تو روح رواں جو ہے دی گریٹ طفیل بھائی ہے. طفیل بھائی PND میں پلاننگ کا سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے. تو یہ گروپ ایسا ہے, اکثر ابھی آج کل جو لاٹ میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھی پوسٹنگ لینی ہے, یا آپ مکرانی گروپ ہوں یا آپ کاکڑ گروپ ہوں. یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوتی ہے. پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی کہ DC آیا ہے بلوچ تو کمشنر آئے گا پٹھان. میں نے کہا یہ کیا تک ہے, ہم اسی چیز پر چلتے رہیں گے. پہلے جب DC بھی پنجابی تھا, کمشنر بھی پنجابی تھا, کمشنر کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, لیکن DC جو تھا وہ تو اس کی جو آپ ٹیون دیکھیں, اس نے جو 2 نمبریاں کی ہیں وہ تو کسی گینگسٹر سے کم نہیں تھا. لیکن طاقتور حلقوں کی پشت پنائی تھی تو سب کچھ ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے جا کے ابھی ٹرانسفر ہوا. تو اب یہ والا جو آیا ہے DC, یہ بڑا زیرک آدمی ہے. مطلب یہ سوچ سمجھ کے فیلڈ کا افسر ہو. میں کسی کی ایمانداری کا, میں اپنی ایمانداری کا ڈھنڈورے نہیں پیٹتا, تو بہت کم کسی کو میں دیکھتا ہوں, ہماری اپنی 1000 کمزوریاں ہوں گی, میں وہ بات نہیں کرتا. لیکن یہ DC کوشش کرتا ہے گریسفل وہ رہے. کلات کا DC تھا, کچھ یہ لانگو برادران ٹف ٹائم دے رہے تھے, خود کو وہاں سے چینج کروا دیا, کوئی زیادہ وہ نہیں کیا. ابھی اور بھی اس کو موقع ملی, SNGD میں کافی عرصہ رہا تھا, لیکن اس نے کہا کہ بھائی میں گو کہ آرمی بیک گراؤنڈ کا ہے, طاقتور ہے, ہر طریقے کی پشپناہی ہے, اچھا پورٹ فولو ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا.
لہٰذا کوئٹہ کی DC اسمبلی تو کروں گا، باقی میں نہیں جاتا، مطلب کیچ مجھے ملے گوادر کمائی والا وہ سوچ نہیں تھی. تو یوں ابھی یہ بنے معقول چوائس ہے. تو اسی طرح جو کمشنر کوئٹہ ہے اس کے لیے بھی جو نام چل رہا تھا کہ طفیل کا، طفیل کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ ساجد دشتی شاید کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے ظہور بلیدی بھی کرے گا، ساجد دشتی بھی کرے گا، سارے کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ شاید ہم چلے جائیں طفیل اور اس کی لابی تو رہنی ہے. طفیل کی لابی، طفیل نے کیا کیا، طفیل نے کہ پہلے حافظ باسط یا دوسرے یہ تو بڑے بڑے تیز لوگ تھے نا، ان کے تو طاقتور حلقوں سے بھی رابطے ہیں، ادھر ادھر یہ اپنی پوسٹنگیں لے لیتے ہیں. لیکن جو نیچے والے تھے انہوں نے کہا یار ہم کیوں نہ اپنی ایک لابی بنائیں، اپنا ایک وہ کریں اور ہم ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو سیو کریں. تو پھر ان میں سینئر بھی تھا، تیز بھی تھا وہ طفیل. تو طفیل نے ہر جگہ کا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، گوادر سے لے کر چاغی تک کا. پھر درمیان میں آ کے ایک اچھا اسٹیشن مار کے پھر باہر PhD بھی کر گیا ہے. تو اب طفیل بھائی جو ہے نا صرف طفیل احمد بلوچ نہیں ہیں بلکہ ڈاکٹر طفیل بلوچ صاحب، اب کیونکہ پیچھے گروپ بھی ہے تو علامہ ڈاکٹر طفیل صاحب ہے. تو ایک کہ بلوچستان کی بیوروکریسی میں ان سے لاکھ اختلاف ہوں کہ گروپ بندی ہے یا دوسرا چیزیں کو، لیکن ایک ایکٹیو افسران میں طفیل کا بھی ایک نام ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. BCS کے ایکٹیو افسران میں کیے ہے. تو ابھی کوئٹہ کمشنر کی چینجنگ وہ ہو رہا تھا تو طفیل کا بھی نام چل رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہے. اور اسی طرح درا مورا سے تو یہ کافی بہتر سمجھا جاتا ہے، کم سے کم ایکٹیو تو ہے. اور دوسرے بھی معاملات شاید ابھی جب یہ سیکٹری بنے گا مین پر تو اس وقت کھولے گا، لیکن پیچھے گروپ زیادہ تھا. تو یہ جو گروپ ہے یہ بیسیکلی اس کے آپ تابع سمجھو، اس میں زیادہ تر کون سے وہ ہیں، مکران کے لوگ. تو یہ پھر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کسی بھی طرح اس کو پوسٹنگ دلواتے ہیں. تو اسی طرح PND ان سے بھرا ہوا تھا. اب انہوں نے PND کو ایسے سمجھا ہوا تھا ایک ہی دفتر میں جو ہے نا جمع ہے سارے، کافی چل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی ٹھیک ہے، یاری دوستی چلنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ لوگوں میں اتفاق اتحاد بھی ہو، لیکن سرکاری معاملات یا دفتر تو ایسے نہیں چلتے کہ بھائی ایک ہی دفتر وہ جائیں، بھائی وہ اپنے دفتر میں نہیں ہے، ایک دفتر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی تک نہیں بنتی نا. تو یہ ہوا سلسلہ. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا کہتے ہیں جب باہر بھی نکلتے تھے کسی اور ڈپارٹمنٹ جا رہے ہوتے تھے تو سارے ساتھ چل جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، یہ حکومت ہے یا کوئی اپنا گروپ بندی چل رہی ہے. تو یہ بھی ایک چیز سمجھی جا رہی تھی. لیکن یہ جو ایڈوانسمنٹ ہے، یہ بے ضابطگیاں ہیں، یہ بھی کچھ چیزیں ہیں. یہ تو ابھی کچھ سن بھی رہا ہوں کہ شاید کوئی انکوائری بھی انیشیٹ ہو، کیونکہ یہ ریزن دینی پڑے گی، ایسی حکومت کی جان نہیں چھوٹے گی. اگر نہیں ہے تو پھر کیوں آپ ان کو اتنی جلدی ٹرانسفر کر رہے ہو. لیٹ سی اس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں ان کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ لابی بندی ختم ہونی چاہیے، چاہے یہ سیکرٹریوں میں یا اس میں ہو، کہ یار یہ سیکرٹری ہے، یہ حافظ برادران یا دوسرے چہیتے ہیں، یہ اپنی لابی کو وہ کر رہے ہیں، ساری اہم پوزیشنوں پر یہی لوگ براجمان ہیں. اور دوسرا بیچارے جو ہے نا وہ CMIT میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاپولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ڈاکٹر پرویز نوشیروانی صاحب ایک گریٹ نام ہے، گریس نام ہے، لیکن اس کو کہاں ابھی شکر اللہ، اسے پہلے IPC. ایسے لوگ جو ہوں گے نا، کیوں جو خود نہیں کھاتا وہ کسی کو کیا کھلائے گا؟ وہ تو وہ فیصلہ کرے گا جو عوام کے حق میں ہوگا. اس کو تو کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے. لیکن جو دوسرے ہمارے جیسے گناہگار بیٹھے ہیں وہ بس ایڈوانسمنٹ میں بھی اربوں کر رہے ہیں اور دھندے الگ ہیں، ریٹ ریوائز ہو رہے ہیں. تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ ہوا ہے تو اس میں یہ آیا، یہ چیز ایسے نہیں ہے. وہ اب PND کوئی بہتر نہیں چل رہا. پہلے کہہ رہے تھے 1.5% تک چیزیں معقول چل رہی تھیں، پھر وہ 2 ہوئیں، پھر وہ 4 تک چلی گئیں. انہوں نے کہا یار یہ کیا حساب ہے. پھر جب ایڈوانسمنٹ میں چیزیں جاتی ہیں وہ پھر 4 نہیں رہتی، وہ پھر 10 تک جا سکتی ہیں اور جاتی ہیں. اب اس میں ملوث کون ہوتے ہیں؟ اس میں یا فائنانس ہوتا ہے، پہلے PND پھر فائنانس. تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ چھوٹے پرزوں کو جو ہے نا ان کے خلاف انیشیٹ کریں، ان کو وہ کریں، اور دوسرے جو ہر سال جب آئے، پچھلے سال نہیں ہوئی تھی یہ ایڈوانسمنٹ پہ، سب کچھ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، اس وقت اگر ایکشن لیا جاتا یہ اس دفعہ نہ ہوتا. اس دفعہ جب کہا جا رہا ہے کہ ACS نے یہ کام کیا، نہ چیف سیکرٹری کو اعتماد میں لیا، نہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد لیا، تو وہ ہیں کہ بھائی آپ کس قانون کے تابع ہو؟ آپ ہم سے پوچھتے نہیں، اور اتنے اربوں کی آپ ریپروپریشن کر دیتے ہیں، آپ اپنے فیصلے لے لیتے ہیں. کیا کون سے قانون کی آپ تابع ہو؟ لیکن ہمت ان میں بھی نہیں ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی باسط صاحب کی جو ہے نا تاریں کوئی اسلام آباد ہے یا
पिंडी आसपास के इलाके हैं यहाँ बड़ी मजबूत हैं। पहले कहा गया ये फरवरी तक होंगे, क्यों? क्योंकि पिछले कुद्दूस के दौर में भी एसीएस रहा, अभी फिर एसीएस है। भाई इसको एसीएस में ही रखना है हर वक्त, और मामूली और कोई अफसर इतना टैलेंटेड नहीं है, और कोई ऐसा वो ना हो इन पे नैब के केस इन पर लगे, कौन से वो हैं जो इन पे नहीं हुए, उसके बावजूद आपने एसीएस ऐसा शख्स बिठाया हुआ है। आप फाइनेंस में, एसीएस में, इरिगेशन में ऐसे लोग बिठाते जिन पर कोई दाग ना होता, लेकिन आप इन पर ऐसे लोग बिठाते हैं जिन पे तरह तरह के दाग हैं, जिन पर केस चल रहे होते हैं। तो ये आप कैसे निज़ाम ठीक करोगे? और अगर ऐसे नहीं होता, मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एसीएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और 3 छोटों पर आप अपना नज़ला गिराते हो, तो फिर ये ठीक नहीं है। वो आप उसको कोई भी नाम दो, अगर उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की है, उनका कैरियर अगर ख़राब हो रहा है तो उनका भी हो। लेकिन ये लॉबी कैसी है? ये लॉबी अब जो कह रहा हूँ, ये मतलब इज़्ज़त नज़ीर दूसरे, ये जब तुफ़ैल बाहर था तो इनका जो इस तुफ़ैल लॉबी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शहक जो आजकल महकमा हेल्थ में झंडे गाड़ रहे हैं, ये थे। तो इन्होंने भी कुद्दूस के दौर में इज़्ज़त नज़ीर को डीसी गवादर लगवाया, बड़ी अच्छी पोस्टिंगें दिलवाई। उस वक्त तो कह भी रहे थे गवादर में मेरी कोई ज़मीन शबी नहीं है, पता नहीं इज़्ज़त नज़ीर ने कोई प्लाट शलाट दिलवाया है या नहीं दिलवाया। आपको तो पता है यहाँ सेटलमेंट में क्या नहीं होता। तो बहरहाल इनका हाथ था, ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ शहक ने अपने साथ हेल्थ में एडजस्ट किए ये इस ग्रुप के, अभी मज़ीद क्योंकि ये ओसडी हुए तो मज़ीद हेल्थ वाला खाना तो है, अब शहक कुछ को वहाँ एडजस्ट करेगा, अभी से मैं कह रहा हूँ। और बाकी जो पीएनडी में लॉबी थी उसमें से अभी तक सिर्फ 3 लोगों को निकाला गया है, बाकी भी वो हैं। और अगर ऐसी बात थी, अगर ऐसी बेज़ाब्तगियों की या और थे, तो इनके पास तो ये तो इतने कमाऊ सेक्शन नहीं थे, तो फिर आपने ज़ामरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसके पास रोड है? लेकिन वो हाफिज साहब का चाहिए थे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बाकियों के खिलाफ जो फॉरेन एड में इतने सालों से बैठे हुए हैं, पीएनडी में भी एक माफिया वो है, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, कितने 8-8 सालों से, 10-10 सालों से, उनसे कोई छेड़ नहीं सकता। पीएनडी में जब तक वो सिजाद भुट्टा तर्ज पे आके इसमें मेजर सर्जरी नहीं होगी, ये ठीक नहीं हो सकता। यहाँ माफिया मुसल्लत है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में, हेल्थ में कोई वो है, वो वहाँ पे पीएस था, अब डिप्टी सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जब तक ये लोग बैठे रहेंगे निज़ाम ठीक नहीं होगा। और जब तक छोटों को सज़ा होगी या छोटी लॉबी वाले की सज़ा होगी और बड़ी लॉबियाँ बैठी होंगी, तब भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। अब क्या उनके खिलाफ हुआ है? क्या उनको कोई ट्रांसफ़र हुआ? उनके खिलाफ कोई कमेटी बैठी? उनके खिलाफ कोई तहकीकात शुरू हुई? वज़ीर आला साहब ने कहा मैं एंटी करप्शन को बड़ा एक्टिव कर रहा हूँ। कितनी एंटी करप्शन एक्टिव है? वो तो उन्होंने दुम्मड़ वाले उसमें वो किया, आपने एंटी करप्शन के ही बेड़े गर्क कर दिए, उनको ही सुना दी। अब वो क्या हाफिज़ बासित के खिलाफ या ज़हूर बुलेदी के खिलाफ कुछ करेंगे? नैब तो सिफर हो चुका है, अभी ताकतवर हल्के ही यहाँ सब कुछ, सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर वो हैं, सबसे ज़्यादा इख्तियारात भी उनके हैं, चला वही सकते हैं। यहाँ एहतिसाब का निज़ाम जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन शुरू होगा। ये वज़ीर आला या एंटी करप्शन, इन बेचारों की मैं नहीं देख रहा वो स्टेक होंगे या वो कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि हाफिज़ जैसे लोग इतने ज़ोरावर हो चुके हैं कि ऐसे सीएम, ऐसे मिनिस्टरों को तो वो खा जाएं। और मौजूदा पीएनडी तो नूर दुम्मड़ के दौर से भी बुरा चल रहा है। उस वक्त तो हाफिज़ बासित ने इतना वो किया कि नूर दुम्मड़ को साइड लाइन करा दिया था। अभी भी अगर साइड लाइन करने की बात आई तो शायद ज़हूर बुलेदी साइड हो जाए, लेकिन हाफिज़ बैठा रहेगा। तो भाई ये कैसा निज़ाम है? ये क्या ताकत है? आप किसको खुश किया जा रहा है? हाफिज़ बासित से ज़्यादा टैलेंटेड ये वाला है, जाहिद सलीम है, वो भी एसीएस है लेकिन हुम का है, वहाँ कुछ है नहीं। वो शायद उन लोगों को उतना खुश नहीं कर सकता जिस तरह ये कर रहा है। वो हुम में क्या खुश करेगा? तो भाई कम से कम उन लोगों को भी मौका दो। इसने जितनी अच्छाई लानी थी जो कि ये नहीं ला सका, तबाही लाया। शायद कोई और अच्छा है, कुछ तो बेहतरी लाए। मैं कोई भी हो उसको एक मौका दो। अंग्रेज ने ऐसे वो 2-3 साल टेन्योर नहीं रखा था, बस कर दो यार। ये जब बाकी उसमें होते हैं, छोटे महकमों में आते ही नहीं है, और इधर हो इनका अफसरी स्टाइल 10-11 बजे आना, 4 बजे के बाद बैठना ही नहीं है। और सेक्रेटरी में ऐसा है क्यों? क्योंकि ये इतना प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतना अरसा रहे, हर एक का वो समझ गए कि इसका कैलिपर क्या है, इसका कैलिपर क्या है, मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ये लोग सिस्टम से ऊपर चले गए हैं, इनके खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अभी ये इस पर चीफ सेक्रेटरी भी गुस्सा है, वजीर आला भी गुस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये उनका सर ले जाएगा, ये नहीं हटेगा। तो मेहरबानी करें, कुछ और अफसरान को भी मौके दें।
جو یہ چل رہے ہیں. اور یہ چیز صرف ACS تک نہیں جانی چاہیے, یہ اریگیشن میں بھی جانی چاہیے, CNW میں بھی جانی چاہیے, PHE میں بھی جانی چاہیے, فائنانس میں بھی جانی چاہیے, SMBR میں بھی جانی چاہیے, ایگریکلچر میں بھی جانی چاہیے. جہاں جہاں پیسوں کا دھندا ہے, جو ملوث ہے, جو بے ضابطگی ہے, عبرت کا نشان بنا ہے اگر اپنے سسٹم کو کچھ ٹھیک کرنا ہے. بیڈ گورننس از دا بیسک ریزن جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں. 100 اور ریزن ہوں گی, لیکن یہ ایک بڑی ریزن ہے. لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں منسٹر کے خلاف بھی, منسٹر نے پچھلا دور اپنا اچھا چلایا, لیکن اس میں جو ہاتھ وہ صاف کر رہا ہے تو خدا کی پناہ. تو پھر اس سے کام نہیں چلے گا. وزیر اعلیٰ اگر چاہتا ہے نا تو اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس منسٹر کو ہٹا کے آپ جتک صاحب جیسے لوگ براجمان کرو. تو اگر چلانی ہے تو لانے ہیں تو پھر معقول لوگ لائیں جن پہ کم سے کم وہ ہوں. یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ تھا, لیکن اس نے خود کو خراب کر دیا. 25 سال کی عمر میں ظہور بلیدی MPA بنا تھا. کتنا اچھا کیریئر ہو سکتا تھا. پچھلا دور اس کا بہت اچھا رہا, لیکن اب کیا ہے, اب شکایات پہ شکایات, شکایات پہ شکایات, اور اتنی تعصب پرستی کے سارا ڈپارٹمنٹ بھر دیا. پھر یہی رزلٹ نکلنے تھے نا. تو گزارش یہی ہے کہ اگر یہ کارروائی ہونی ہے پھر یہ بلا جھجک ہونی چاہیے, بلا کسی خوف و خطر کے ہونی چاہیے, بلا امتیاز ہونی چاہیے, اور رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا بلوچستان میں نظام ٹھیک نہیں ہوگا. تو جو اپڈیٹس اس سے ریلیٹڈ اور کوئی اپڈیٹس ہوں گی اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.